سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیتوں پر سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اولاد کے لیے بہت اچھا ہے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے، سکون کے لیے بہت اچھا ہے، پیس چاہتے ہو زندگی میں، جو سب سے بڑی ایک نعمت ہے کہ بندے کو پیس آ جائے، سکون آ جائے. اس لیے کہ اگر سٹریس میں رہے گا وہ مدر آف آل ڈیزیز، سٹریس جو ہے مدر آف آل ڈیزیز، ساری بیماریاں سٹریس سے ہی ہوتی. اور آج کے زمانے میں سکون اتنی آسانی سے نہیں ملتا. سکون ملتا در اہل بیت پہ آنے سے، امام بارگاہ میں آنے سے، ذکر الہی کرنے سے اللہ سکون عطا کرتا. اس لیے کہ میرے مولا کا جملہ ہے دعائے کمیل میں، ذکرہ شفا، کہ پروردگار تیرا ذکر شفا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کثرت سے تلاوت کرو، کثرت سے اللہ کے ناموں کو دہراتے رہو. تسبیحات اربع بھی سکون کو پہنچاتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بہت سکون کو. اگر دن میں صبح میں 18 مرتبہ اور رات میں 18 مرتبہ سونے سے پہلے کوئی تسبیحات اربع پڑھے. شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناح میں لکھا، صبح پڑھو گے دن بھر تمہارے بدلے میں فرشتے استغفار کریں گے، رات میں کرو گے تو رات عبادت میں گزرے گی. اس کے بعد 18 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، کہ مانے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت. when you trust your اللہ نا تو اللہ پھر وہ سکون عطا کرتا. کثرت سے تسبیحات اربع کی تلاوت کرو، گاڑی چلا رہے، بیٹھے ہوئے، خالی وقت ہے، لیکن ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے ضرور پڑھنا، بستر پہ جانے سے ہارڈلی 2-3 منٹ کی بات ہے، لیکن رات سکون سے گزرتی. جو لوگوں کو نیند کا پرابلم ہے نا، وہ تسبیحات اربع پڑھ کے سو، دیکھو نیند کتنی اچھی آتی. نیند بہت بڑی نعمت ہے. بعض وقت نیند ہی نہیں آتی، $1 ملین گھر میں پڑا ہوا ہے، بغیر پل کھائے نہیں سو سکتے. اس کا ذکر کرو، وہ نیند دے دے گا. دوبارہ تو سورہ کوثر، ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا. ہمارا نواں امام کاظمین میں دفن ہے، ابھی میں مولا کی زیارت کر کے آ رہا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار کرائے. سب سے ینگسٹ امام جو ہے، ہمارے زمانے کے امام کو چھوڑ دو، مولا سے لے کے 11ویں امام، سب سے کم سن امام، سب سے ینگسٹ امام 25 سال میں شہید ہو گئے تھے. صرف 25 ایئرس، بعض روایتوں میں 24 ایئرس ہے. 25 سال میں میرے مولا کو ظالموں نے شہید کر دیا، سب سے ینگسٹ. لیکن دور امامت آپ کا 17 ایئرس رہا، 17 سال. دور امامت بہت کم سن تھے جب 8ویں امام کی شہادت ہو گئی تھی، بہت کم سن تھے. 7 ایئرس فیو منتھس آپ کا سن تھا، 7 سال کے تھے جب غریب امام دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا. مامون رشید نے زہر دیا تھا. پھر مامون نے اپنی بیٹی سے، ام الفضل سے، آپ کی شادی کی تھی. کیوں کی تھی شادی؟ کوئی چاہنے والا نہیں تھا. مامون خود باپ کا قاتل ہے، دشمن اہل بیت ہے. اسی لیے کی تھی کہ امام جب بہت ینگ تھے، 7 ایئرس کے تھے یا 8 ایئرس کے تھے، یا بعض روایتوں میں 9 سال کے. میں امام کے حالات پڑھ رہا، اس لیے اس نے اپنے دربار میں، اپنے محل میں بلا کے امام کو رکھ لیا تھا. وہ اپنے ذہن ناقص میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں 7-8 سال کے بچے کو اپنے ماحول میں رکھوں تو جیسے میں چاہوں گا وہ وہی کرے گا. میں نے کہا ذہن ناقص میں. امام دنیا میں آ کے تربیت نہیں لیتا، ہمارا امام پیدا امام ہوتا ہے. وہ ظالم یہ سمجھ رہا تھا میں محل میں رکھ کر ان کے مزاج کو بدل دوں گا. امام وہ نہیں ہوتا. اب آگے سننا امام کے حالات میں. ایک ہلکا سا میں نے بریف کیا. آپ کی ولادت 195 ہجری میں ہوئی اور 10 رجب. آپ کی شہادت 220 ہجری بغداد میں ہوئی 29 ذی قعدہ. شہادت کی تاریخ 29 ذی قعدہ، آخری ذی قعدہ کہا گیا. بہرحال آپ کے والد ہمارے غریب امام ہیں. آپ کی والدہ کا نام سبیکہ خاتون تھا. مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس، ہم لوگ معصومین کے والدہ کا نام نہیں رکھتے، ہم کو ماڈرن نیمز چاہیے، ڈراماز کے نام چاہیے. یاد رکھو کبھی بھی نام کا اثر ضرور ہوتا. اپنی بچیوں کے نام سبیکہ رکھو، اپنے بچیوں کے نام ختیجہ رکھو. نیت کرو کہ مجھے بیٹی ہوگا تو میں ختیجہ نام رکھوں گی، بیٹی ہوگی تو سبیکہ رکھوں گی.
سمانہ رکھوں گی۔ یہ نام ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ ہم اپنے امام کے والد والدہ کے نام اپنی اولاد میں، اپنے بچیوں کے نام رکھیں، اس لیے کہ اس کا اثر بہت ہوتا، نام کا اثر بہت ہے۔ اگر آپ ماڈرن نیم کے چکر میں جاؤ گے تو ماڈرن ہی رہے گی لڑکی، جو آج کے ہمارا پرابلمس ہے، آج کے 1000 جو پرابلمس ہے نا، اس کا یہ بھی ہے کہ نام کے طرف ہم تصور ہی نہیں کرتے۔ ستاروں کو سٹارز کے چکروں میں مت پڑو، یہ ہارسکوپ کا دیکھنا، یہ یوتھ میں زیادہ ہے کہ میرا سٹار یہ بول رہا، واٹ ڈو یو مین یور سٹار؟ میں نے اس سے جب ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بابا سنو، تم ستاروں سے دیکھ کے کرو بول رہے، جس کے دروازے پہ ستارہ اترا اس کے دروازے پہ جاؤ، حقیقت نہیں ہے۔ ہم یہ چکروں میں پڑو ہی مت۔ یہ جو پرابلم ہے نا، یہ جنتریوں کا پرابلم انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ پہلے جنتری چھوٹی آتی تھی، اب امامیہ جنتری اتنی موٹی آتی۔ یہ جنتریوں کے چکروں میں مت پڑو، یہ اور وہ کچھ نہیں ہے۔ معصوم جو بولتے اس پہ عمل کرو۔ ہمارا عقیدہ، بلیو، ہمارا فیتھ یہ ہونا کہ جو معصوم چاہتے وہ ہم کرنا۔ تو ناموں کے چکروں میں ضرور معصومین کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو، اس کی برکت ہی الگ ہے، عجیب رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تم نے مس خدیجہ نام رکھا بیٹی کا، تو کیا عالم ہوگا آپ خود سوچو۔ بی بی خدیجہ کا نام مسلسل 24 گھنٹے تمہارے گھر میں اگر لیا جائے، برکت نہیں ہوگی؟ کیا بول رہا یار میں؟ مادر فاطمہ ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں۔ 24 گھنٹے تم خدیجہ 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 بولے تو اس نام کی برکت اتنی ہے۔ اس لیے کہ ایک جملہ بول دیتا بی بی خدیجہ کے اوپر، میرا ٹاپک بی بی خدیجہ نہیں، میری ٹاپک نوے امام ہے، میں صرف ناموں کی حد تک بات کر رہا۔ بی بی خدیجہ اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جناب ام سلمہ سے ایک روایت ہے، بی بی خدیجہ کے بعد جو سب سے ریسپیکٹڈ وائف تھی سرکار کی، وہ جناب ام سلمہ تھی۔ سب ریسپیکٹڈ ہے، جو اہل بیت سے محبت کرے وہ ریسپیکٹڈ ہے۔ دوبارہ تو اللہ کے رسول کی بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہے، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ کبھی اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہی نہیں تھا، کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اور ہم کو 24 گھنٹے غصہ آتا نہیں، ذرا سا مزاج بدل جائے تو غصے میں بدل جاتا۔ حرام اس لیے کیا گیا، کبھی غصہ نہیں کرنا۔ کبھی غصہ آئے نا تو جا کے وضو کر لو، تمہارا غصہ اتر جائے گا۔ پرابلم یہ غصہ ہم پیسے والے پہ نہیں کرتے، غریب پہ کرتے۔ میں جو بولنا تھا میں نے بول دیا، کسی اور پہ نہیں کرتے، بیوی پہ کرتے۔ لیکن آج کس کی مجال ہے کہ بیوی پہ غصہ کرے؟ تو کبھی اللہ کے رسول کو غصہ نہیں آتا، خلق عظیم کا مالک ہے۔ جناب ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ اگر کبھی آ جائے تو ہم ذکر خدیجہ چھیڑ دیتے تھے۔ کیا سنا ہے؟ سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، جس کا ذکر سرکار کو مسکروائے تو اس کا نام خدیجہ ہے۔ اسی لیے میں بول رہا آپ کو، بیٹیوں کے نام خدیجہ رکھو، ماڈرن نیمز کے چکروں میں مت پڑو۔ تو یہ امام، آپ کا نام محمد ہے، یہ سلسلہ امامت کا دوسرا محمد ہے۔ پہلے ہمارے 5ویں امام اور یہ دوسرا محمد، اور آخر میں زمانے کے امام کا نام ہے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا، مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہے، مدینے میں آپ رہے 8ویں امام کے ساتھ۔ جب 8ویں امام کو مامون نے بلا لیا قید کر کے 201 ہجری میں ولیت بنا کر، بس اس کے بعد میرا مولا یتیم ہو گیا ظاہری طور پہ۔ پھر غریب امام واپس نہیں آئے، اور 202 یا 3 میں آپ کی شہادت ہے۔ تو 7 ایئرس کے آپ تھے۔ اس امام نے 17 ایئرس، مور دین 17 ایئرس ایز اے امامت ظاہری طور کی امام رہے۔ سب سے کم سن اماموں میں یہ امام تھا، نہیں سمجھے آپ؟ سب سے کم سن نے ینگسٹ امام 7 ایئرس میں ظاہری طور پہ امام بن گئے۔ امام تو تھے، پیدا امام ہوئے تھے، لیکن ظاہری طور پہ جو امامت ڈیوائن آتھورٹیز آئی تھیں ظاہری طور پہ، وہ 7 سال 7.5 سال میں آ گئی۔ 7 ساڑھے 7 سال کے اس میں آپ امام ظاہری طور پہ بن گئے تھے شیعوں کے۔ اور آپ نے اپنی مدینے میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ کے زمانے کے جو حکمران تھے اس میں ہارون کا آخری زمانہ تھا، اور مامون رشید جو 8ویں امام کا قاتل بنا، مامون کے بعد اس کا بھائی بنا۔ یہ سارے بنی عباس کے ظالم ترین حکمرانوں نے وہاں پہ حکومت کر رہے تھے، اور وہ پیریڈ میں میرا امام اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اور جب آپ کی زندگی چل رہی تھی
آپ کے القاب میں آپ کو ہادی بھی کہا جاتا، تقی بھی کہا جاتا، اور مشہور ترین لقب جو ہے وہ جواد. اسی لیے آج کاظمین میں جوادین بھی بولتے ہیں وہاں پہ اس روزے کو. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. بہت بڑی زیارت ہے دوستو، بہت بڑی زیارت ہے. آپ کو جواد بھی کہا جاتا ہے. آج جواد پہ تھوڑی دیر سن لو کہ جواد کے معنی کیا ہے. جواد کے معنی ہر امام جواد ہے ہمارا. جواد کے معنی بے مانگے عطا کرے، جو صفت اللہ کی ہے کہ وہ کافر کو بھی دیتا مومن کو بھی دیتا. اس نے موسیٰ کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا. وہ کبھی رزق کسی کا نہیں روکتا. مشرک بھی ہے، نہیں بھی مانتا ہے وہ اللہ کو، لیکن اس کا رزق کبھی نہیں روکے گا. وہ ہم ہیں کہ ذرا ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں کے رزق روک دے. اگر میرے پاس کوئی جاب کر رہا بہرحال، تو کبھی رزق میں کبھی نہیں وہ نہیں کرنا. رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ عابد الگرامی کے جملے نہیں، سرکار کی حدیث ہے کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو میرے اس وقت بولے تھے میرے 90 وارث کا واسطہ دے کہ تم دعا کرنا اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. آپ نہیں سمجھے برکت کیا ہے. آج یہ یوتھ کو نہیں معلوم واٹ از برکت. اور آخری زمانے کی علامات سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ زمین سے برکت کو اٹھا لے گا. دوستو یہ ڈیزاسٹر ہے، ڈیزاسٹر ہے. اگر برکت اٹھ جائے تو کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ تم 1 لاکھ درہم کما رہے، اینڈ آف دی منتھ سب ختم ہو جائے، کتنا بڑا ظلم ہے یہ. 1 لاکھ مثال دے رہا ہوں، آپ اس میں تعجب مت کرو. 10,000 درہم کما رہے، سیونگ بالکل نہیں. آج کسی مومن سے پوچھو، بولتے نہیں سیونگ ہی نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اسٹرگل کر رہے. میں جب سے آیا ہوں دبئی، شارجہ، ہر آدمی یہ بڑا بس اسٹرگل کر رہے، کوئی خاص ایسا امپروومنٹ نہیں ہے. ہر سال یہی بولتے. اچھا بعض وقت یہ بزنس مین لوگوں کی عادت رہتی، جتنے کاروباری لوگ ہیں نا وہ لوگ کبھی بھی نہیں بولتے میرا کاروبار چل رہا، ارے کہاں چل رہا. جھوٹ کبھی نہیں بولنا. اس کے بدلے یہ بولو بہترین چل رہا، شکر ہے اللہ کا، یہ بولو. تو آپ جو برکت یہ قدم ہوگی. اچھا برکت کیا ہے؟ واٹ از برکت؟ میں یوتھ کو بول رہا، غور سے سنو. برکت کو دیکھنا. برکت کا مطلب مثال کے طور پہ تم 1,000 درہم 500 درہم کما رہے، 500 میں اگر 10,000 درہم کا برکت ہو تو کافی نہیں ہے. انہیں تمہارا پورا کام ہو گیا، پیسے بچ گئے. ابھی بھی نہیں سمجھا. میں برکت بتاتا آپ کو کیا ہے. دعوت ذوالعشیرہ شارجہ کا مجموعہ ہے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں سمجھو برکت کیا ہے. واٹ از برکت؟ پہلی اسلام کی دعوت. اچھا اور ایک بات بولوں، دعوتیں دینے سے بھی برکت ہوتی. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں تو جا رہا. گھر پہ بلاؤ، کھانے پہ کسی مومن کو بلاؤ، گھر پہ بلاؤ، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. مہمان جب گھر پہ آتا ہے نا تو مکمل برکت ہوتی. لیکن مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے سب کانٹیننٹ کا کہ بلانے سے پہلے ہم کو کسی سے پوچھنا بھی پڑتا. نہیں تم نہیں سمجھ رہے، تم کسی کو روٹی نہیں کھلا رہے. میری حیثیت کیا کہ میں کسی اللہ کے بندے کو کھلاؤں. 1 لاکھ درہم میں کماتا ہوں، ڈزنٹ میٹر. میری کوئی طاقت نہیں ہے میں کسی کو بلا کے کھلاؤں. کھلانے والا وہ ہے. شکر، جملے سنو، شکر یہ ادا کرو کہ آج کا رزق اس بندے کا اللہ نے تمہارے پاس رکھا. ادھر والے خاموش ہے. شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو چوز کیا کہ اس بندے کا رزق تمہارے ہاتھ میں رکھا، ہمارے گھر میں رکھا. مہمان کو بلاؤ گے، وہ کھانا کھائے گا تو تمہارا رزق کھل جائے گا. وہ اپنا رزق خود لے کے آ رہا، تم نہیں کھلا رہے. اللہ نے رکھ دیا تمہارا اس کا رزق تمہارے پاس، وہ خود اپنا رزق کھانے آ رہا. دوسرا فائدہ کیا دے رہا؟ جب مہمان آ کے رزق کھانا کھا کے جاتا، اور جب جاتا تو وہ تمہارے گھر کے بلاؤں کو لے کے چلا جاتا، نحوستوں کو لے کے چلا جاتا. اب شارجہ میں دعوتیں فکس ہیں. ایک کو کھانا کھلانے کا 1,000 لوگوں کو ثواب ہے. ناشتے پہ بلاؤ، کچھ بھی کرو، گفٹ ایکسچینج کرو اور اس دن کھلاؤ. تو رزق میں برکت کے لیے 90 مام. دعوت ذوالعشیرہ کیا ہوئی تھی؟ میں یوتھ کے لیے پڑھا کہ برکت کیا ہے. یو شوڈ انڈرسٹینڈ. اور تم پوش کرو اپنے پیرنٹس کو کہ بلاؤ. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جھگڑے کی، بچوں کو بول رہا کہ تم لوگ پوش کرنا کہ ہمارے گھر میں ایوری ویک کوئی آئے. دعوت ہے فرسٹ اسلام کی دعوت. ذرا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا.
जनाब अबू तालिब ने इनवाइट किया था मक्के के काफिर और मुशरिकीन को, बरकत बता रहा से मक्के के काफिर और मुशरिकीन को इनवाइट किया था, ऑलमोस्ट 150 के करीब थे या उससे भी ज्यादा होंगे, सारे काफिर और मुशरिकीन हैं, सारे काफिर और मुशरिकीन। उनको खाने में बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि सरकार ने कहा था कि आप बुलाइए, मैं ऐलान इस्लाम करना चाहता हूं, इस्लाम की पहली दावत। इसीलिए हमारे पास कहा जाता है कि दावत जुल अशीरा हर मजलिस में होनी चाहिए, खाना हर मजलिस में होना चाहिए। तो 150 लोग आए। अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मैं यूथ को बोल रहा हूं, मेरी तरफ देखो। उस जमाने में कोई डाइनिंग टेबल या कुछ नहीं था, सुफरा बिछा हुआ था। जनाब अबू तालिब भी है और सारे बनी हाशिम के जवान हैं, और ये सारे अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, ये सारे मक्के के लोग वहां पे मौजूद हैं। 100-150 लोग बैठे। अल्लाह के रसूल उस वक्त तक यतीम अब्दुल्ला कहलाते थे, यतीम अब्दुल्ला, ऐलान रिसालत नहीं हुआ था। और पूरा सुफरा बिछा, और से सुनो, इतना बड़ा दस्तरखान बिछ गया, और एक बकरा, एक शीप या गोट कटा था। कितना बनेगा खुरमा? एक बॉल में, बड़े बॉल में जो सिस्टम था उस जमाने, गोश्त का सालन रखा हुआ था और एक 50-60 रोटियां, दोनों के ऊपर कपड़ा लगा हुआ था। करी के ऊपर भी कपड़ा पड़ा हुआ था, बॉल के ऊपर, करी बॉल के ऊपर, रोटियों के ऊपर भी कपड़ा पड़ा। अबू जहल का तारीखी जुमला है तारीख में, वो आया, खाने को देखा, इतने लोगों को देखा, जनाब अबू तालिब की तरफ पलट के कहा, अबू तालिब पूरे मक्के को बुलाया और इतना सा खाना, ये किसके मुंह में जाएगा? ये ईमान है अबू तालिब है। कहा घबराता क्यों है? घबराता क्यों है? Why are you worried? खामोश बैठ गया। जब खाने का वक्त आया, बरकत बता रहा, खाने का वक्त आया, जनाब अबू तालिब का जो तरीका था अपने घर में, नहीं समझे अभी तक, वही तरीका इन्हें कब से ऑलमोस्ट 34-35 ईयर से जो तरीका था, 6 या 7 साल के सिन में अल्लाह का रसूल जनाब अबू तालिब के घर आए थे, और ये 40 साल का सिन था सरकार का। ऑलमोस्ट 34-35 ईयर से जो घर का तरीका था, वही तरीका जनाब अबू तालिब ने यहां पे आज भी किया। जब खाना तैयार हो गया, आ गया, लोग आ गए, आपका तरीका क्या था कि अपने घर में भी जब दस्तरखान बिछता था, खाना रखा जाता था, तो अपने बच्चों को यह हुक्म था, बीबी फातिमा बिनते असद को यह हुक्म था कि जब तक मेरा बच्चा यतीम अब्दुल्ला आके शुरू नहीं करे, कोई शुरू नहीं करना। यही तरीका आज भी किया। क्या किया? आज जब खाने का वक्त आया, पूरे मक्के के काफिर और मुशरिकीन टूट पड़ने लगे, वो लोग दोनों हाथों से खाते थे। मैं आहिस्ता बोला, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल को जनाब अबू तालिब ने कहा कि बेटा पहले तुम जाओ। सरकार ने कुछ नहीं किया, अपना हाथ रखा करी के ऊपर, रोटियों के ऊपर, कपड़े को हटा के कहा अब खाओ। पूरे खाए, जितना था उतना बच गया। यह है बरकत, यह है बरकत। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत है, कोई ऐसी मजमे में कोई बोल सकता कि मुझे बरकत नहीं चाहिए, तो रोजाना एक सलवात की तस्बीह पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहु, और 90 इमाम की बारगाह में हदिया कर दो, इमाम जवाद को, और बोलो मौला आप मेरे रिस्क में बरकत देना। तुम 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 कमाते हो, पूरे तुम्हारे काम हो जाएंगे और तुम्हारा पैसा वैसे ही रहेगा। आप बोलेंगे क्या कोई जादू है? ये इमाम के नाम का असर है, जवाद है मेरा मौला, नाम का असर। कि रिस्क में बरकत चाहते हो तो अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे 90 वारिस का वास्ता देके दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में इतनी बरकत देगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं। आप समझ गए, आपने सुन लिया बरकत क्या है, कि जैसी वो बरकत थी आज भी आपके घरों में बरकत होती है। सलवात पढ़ ले।